نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد۔ سامعین محترم، کل ایک شادی کی تقریب میں شامل ہونے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پر بہت سارے میرے دوست اکٹھے ہوئے تھے۔ سب کو پتہ تھا کہ میں جماعت اسلامی کی طرف سے MP کا الیکشن لڑا ہوں، لہٰذا انہوں نے میرے سے سوال یہ کیا کہ تم کس بنیاد کے اوپر کھڑے ہو گئے ہو، الیکشن کیوں لڑ رہے ہو؟ تو میں نے ان سے کہا کہ الیکشن میرا شوق نہیں ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تمام مسلمانوں کو جو سب سے بڑا کام سونپا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نظام کو غالب کرنا۔ یہی بات، یہی ذمہ داری ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے عائد کی ہوئی تھی، جیسا کہ وہ کہا گیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورہ صف کی آیت نمبر 9 ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا اس لیے، قرآن مجید دے کر، ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، تاکہ وہ اس دین کو باقی دینوں کے اوپر غالب کر دے اور اس چیز کا مشرکین جتنا مرضی برا منائیں یا انہیں جتنا مرضی ناگوار گزرے۔ میں نے اس کی یہ دلیل انہیں دی کہ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہ ساری جتنے بھی انسان ہیں اس کی مخلوق ہیں، اس کے غلام ہیں۔ میں نے انہیں ایک حوالہ دیا قرآن مجید سے کہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جھگڑے کی بنیادی وجہ کیا تھی۔ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جھگڑے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ فرعون یہ کہتا تھا کہ یہ ملک میرا ہے، یہ زمین میری ہے، یہ عوام سارے کے سارے میرے غلام ہیں، میں اس ملک کا سب سے بڑا حکمران ہوں اور اس ملک کا میں سب سے بڑا قانون ساز ہوں، یہ لوگ میرے غلام ہیں۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے تھے کہ نہیں، جب موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار کے اندر مکالمہ ہوا تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ، تم یہ رب العالمین کہتے ہو، وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے سورہ شورى کی آیت نمبر 24 کے اندر کہا گیا کہ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، میرا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا رب ہے، اگر تم یقین کرو تو۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ اپنے مقصد کی طرف توجہ دیے ہوئے تھے، انہوں نے اس کے مذاق کو نظر انداز کر دیا اور پھر کہا کہ ربکم و رب آبائکم، ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا رب اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب میرا رب وہ ہے۔ فرعون نے پھر موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا
پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مذاق کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے مقصد کی طرف پیش قدمی جاری رکھی اور اسے کہا کہ رب مشرق والمغرب وما بینہما، مشرق اور مغرب اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، وہ جو ان کا رب ہے وہ میرا رب ہے۔ لہذا ہمیں قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ملک کے اوپر جس کا قانون جاری و ساری ہو، جس شخصیت کو ہم قانون ساز مانتے ہوں اور اس کے قانون کی تابع داری اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہوں، اسی سے جزا و سزا کی ہم امید رکھتے ہوں، وہ اس قوم کا، ان انسانوں کا، اس بستی کا، اس ملک کا رب ہوتا ہے۔ فرعون نے سورہ نازعات کے اندر کہا کہ انا ربکم الاعلی، کہ سب سے بڑا رب اس ملک کا میں ہوں، میں اس کا قانون ساز ہوں، یہ ساری رعایا جتنی بھی ہے یہ ساری میری غلام ہے۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ یہ تھا کہ اس ملک کا رب، اس کائنات کا رب اللہ ہے، وہی اس کا حکمران ہے، اور اسے قانون کے علاوہ، اس کے علاوہ کسی اور کو قانون بنانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس لیے اگر پاکستان کے اندر اللہ کے قوانین رائج نہیں ہیں تو پھر ہمارے یہ دعویٰ کہ اللہ ہمارا رب ہے یہ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور قبر کا پہلا سوال مر ربوں کا، تمہارا رب کون تھا، تیرا رب کون تھا، اس سوال کا جواب وہی دے سکے گا جو اللہ کو اپنا حکمران مانتا ہے، اللہ کو قانون ساز مانتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کے قانون کو اپنے ملک کے اندر نافذ نہیں ہونے دیتا، چاہے جایا کہ اس کے قانون کے خلاف قانون سازی کرتے رہیں، اور ہم پارٹیاں بنا کر ان لوگوں کے پیچھے چلتے رہیں، تو ہم لاکھ نعرے لگاتے رہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اللہ ہمارا رب نہیں بنتا، ہمارا دعویٰ سچا ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے میں اس چیز کے پیچھے ہوں کہ ہم اپنے ملک کے پاکستان کے اندر اللہ کو رب بنایا جائے۔ اللہ ہمارا رب ہے، یہ رب کی دھرتی ہے، اسی رب کا نظام ہونا چاہیے۔ اور میری جماعت اسی نظریے کے اوپر کھڑی ہے، اسی نظریے کے اوپر چل رہی ہے، کیونکہ رب کے نظام کے اندر اس مہنگائی کا علاج ہے، اس کرپشن کا علاج ہے، انسانوں کی تمام سہولیات اور خوشحالی کا راز رب کے نظام کے اندر ہے۔ یہ رب کی دھرتی ہے، اس کے اوپر رب کا نظام نافذ ہونا چاہیے۔ قبر میں ہمارے سے یہی سوال ہوگا کہ رب کا مطلب حکمران بھی ہے، آقا بھی ہے، مالک بھی ہے، تو تم کس کو حکمران بنائے پھرتے تھے؟ اگر ہم نے اللہ کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے پیش قدمی نہ کی، سرگرمی نہ دکھائی، محنت نہ کی، تو قبر کے اندر اس سوال کا جواب دینا ممکن نہ ہوگا کہ مر ربوں کا، تیرا رب کون سا۔ لہٰذا میں نے الیکشن کے اندر حصہ لینے کے لیے اس لیے کی کہ یہ رب کا حکم ہے۔ جماعت اسلامی ملک کے اندر اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جد و جہد کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کرے۔ میں نے اپنے دوستوں کو یہ بات بتائی تو ان کے چہروں کے اوپر میں نے پریشانی بھی دیکھی اور پھر مسکراہٹ بھی دیکھی، اور میرے دوستوں نے مجھے یہ کہا کہ اگر میرٹ کے اوپر ووٹ دینا پڑے تو ہم تمہیں ووٹ دیں گے، لیکن آگے جو انہوں نے کہا وہ میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا، اس لیے بات یہیں پر ختم کرتا ہوں اس پیغام کے ساتھ کہ اگر ہم خود کو اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں، اللہ کے غلام سمجھتے ہیں، تو پھر ہمیں اس ملک کے اندر، ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم اس ملک کے اندر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کریں۔ ورنہ یہ یاد رکھیے گا
کہ جس پارٹی سے ہم تعلق رکھتے ہیں اس کا جو سب سے بڑا لیڈر ہے، ہمارا رب وہ قرار پاتا ہے، اللہ ہمارا رب قرار نہیں پاتا۔ آپ جس مرضی عالم سے جا کر اس بات کا پوچھ لیں کہ قرآن کے اندر یہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ رب کا مطلب ہے حکمران، قانون ساز۔ اگر ہماری پارٹی اللہ کے قانون کو نہیں مانتی تو پھر ہمارا رب ہماری پارٹی کا لیڈر قرار پائے گا، اللہ ہمارا رب قرار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔